جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں مارچ کے آخر میں 30 مارچ کو کنز العلماء قائد اہل سنت وارث علوم اعلی حضرت پروفیسر مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفہ و حافظہ اللہ تعالی چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم و بانی تحریک صراط مستقیم انٹرنیشنل فریضہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے مدینہ شریف روانہ ہوئے، لیکن ان کو مدینہ شریف ایئرپورٹ پر روک لیا گیا اور کئی چیزیں ان کے سامنے ایسی رکھی گئیں کہ جن کی وجہ سے ان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ لوگ اگر عمرہ کے لیے آگے جانا چاہتے ہیں یا مسجد نبوی شریف تک جانا چاہتے ہیں تو اتنی دیر تک آپ کو اجازت سعودی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دی جا سکتی کہ جتنی دیر تک آپ اس پیپر کے اوپر دستخط نہ کریں۔ اس پیپر پر کیا موجود تھا اور اس پیپر پر کیا لکھا ہوا تھا، اور قبلہ قائد محترم پروفیسر مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفہ و حافظہ اللہ تعالی کا سعودی عرب کی حدود میں داخلہ کیوں بند کیا گیا۔ اب یہاں پر عوام الناس کے اندر مختلف قسم کی باتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی روافض جہاں اس بات سے بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں تو وہاں پر وہ تمام کے تمام افراد بھی اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں کہ جن کو قبلہ قائد محترم کی طرف سے یا تو عقیدہ اہل سنت سے انحراف کرنے کی بنیاد پر قبلہ قائد محترم نے ٹارگٹ کیا اور ان کا قبلہ درست کرنے کی کوشش کی، یا پھر خوارج کی وہ نظریاتی اور فکری اولادیں کہ جن کو عقیدہ توحید سیمینار کی صورت میں اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی اور دیگر اولیاء کرام پر زبان کھولنے کی وجہ سے توصیف الرحمن اور پوری کی پوری سعودی علماء کی جو ذریت اور ان کے جتنے بھی پیروکار اور جتنے بھی ان کے معاونین پاکستان میں ہیں، جن کو قبلہ قائد اہل سنت نے دلائل کی بنیاد پر لگام ڈالی ہوئی تھی اور عقیدہ اہل سنت کو پچھلے کئی سالوں سے واضح کرتے چلے آ رہے تھے، وہ تمام کے تمام لوگ بھی آپ کے مدینہ شریف اور مکہ شریف اور سعودی حدود میں داخلے پر پابندی جو لگی ہے اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں یہاں پر چند باتیں جو ہے وہ واضح کرنا چاہتا ہوں اور اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے اور کیوں جو ہے وہ قبلہ قائد محترم مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفہ کو کس جرم کی جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب جتنی دیر تک ہم گزشتہ ایام پر روشنی نہیں ڈالیں گے تو کئی چیزیں جو ہے وہ واضح نہیں ہو سکے گی۔ جو خواص ہیں وہ تو ان ساری باتوں کو جانتے ہیں، اس میں سے جو سر فہرست ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی جو موجودہ حکومت ہے آل سعود، ان کے کارنامے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ یہ وہ سعودی گورنمنٹ ہے جو کعبہ کے نام پر پوری دنیا کے مسلمانوں پر ٹھیکیداری کرتی ہے۔ یہ آل سعود وہ ہیں کہ جو کعبے کی کمائی سے شراب پیتے ہیں، اور یہ آل سعود وہ ہیں جو OIC کو قبضہ میں لا کر کشمیریوں کا خون بیچنے والے ہیں۔ یہ وہ آل سعود ہیں جو یمن اور شام کے بچوں کو خانہ جنگی میں دھکیل کر ان کو سسکنے پر اور ان کو رونے پر اور آہ و بکا کرنے پر اور بے گھر ہونے پر مجبور کرنے والے ہیں۔ آل سعود کے جو کارنامے ہیں امریکہ کے ساتھ اور یورپین لوگوں کے ساتھ اور ان کی حکومتوں کے ساتھ، اور جو یورپی ممالک آئے دن
گستاخی رسول کے مرتکب ہوتے ہیں یا قرآن مجید برہان رشید کے نسخوں کو جلانے کا ارتکاب کرتے ہیں، حتیٰ کہ فرانس جیسے ملک کے جو سر فہرست آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر حملہ کرنے کے حوالے سے، تو جن دنوں فرانس کے سرکاری سطح پر جو ہے وہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کا دھندا کیا جا رہا تھا، انہی دنوں فرانس کے صدر کے ساتھ ابن سلمان جو ہے وہ اپنی محبت کی بینگیں چڑھا رہا تھا اور اپنے ملک سعودی حکومت اور فرانس کی جو حکومت گورنمنٹ ہے ان کے درمیان ترقیاتی معاہدوں پر دستخط کر رہا تھا، اور اس کو ذرہ برابر بھی شرم نہ آئی کہ ارض مقدس جو حجاز مقدس ہے وہاں کی حکومت کو کون سا کردار ادا کرنا چاہیے تھا اور کون سا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حالانکہ یہ وہ ماحول تھا جب پوری کی پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج تھے اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر حملہ ہونے کی وجہ سے فرانس کے بائیکاٹ کا پوری دنیا سے مطالبہ کر رہے تھے۔ ایسے ماحول میں اور پھر بات یہاں تک ہی نہیں رکتی کہ یہود و نصارہ کا جو اصل حملہ ہے وہ حجاز مقدس پر ہے، اور یہود و نصارہ کا جو اصل ویژن ہے اور ان کی جو سوچ ہے اور ان کی جو کوشش ہے وہ تو مسلمانوں کے بچوں کے دلوں کے اندر سے حب رسول اور حب صحابہ اور حب اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نکالنے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان کی جو توجہ ہے وہ حجاز مقدس پر پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ جو موجودہ حکمران ہیں سعودی عرب کے، یعنی کہ شاہ سلمان اور محمد بن سلمان ابن سلمان، یہ مکمل طور پہ یہود و نصارہ کے اس ایجنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ ساری باتیں واضح ہو جائیں گی، اور کئی باتیں تو واضح ہو چکی ہیں۔ یہاں پر میں اس بات کو بھی واضح کرتا چلا جاؤں کہ سعودی گورنمنٹ یہ جو موجودہ ہے اس نے اندر کھانے جو ہے وہ یہود کو خوش کرنے کے لیے ان کو اپنے ملک کے وزٹ کی اجازت دی ہوئی ہے، یہاں تک کہ پچھلے دنوں یوٹیوب پر یہ ویڈیو بھی ہمیں دیکھنے کو ملی کہ اسرائیلی ہرزوگ حاخام جو ان کا بہت بڑا عالم دین ہے وہ ریاض کی سڑکوں پر سر عام گھومتا اور ویڈیو بناتا اور سعودی گورنمنٹ اور سعودی شہریوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوا نظر آیا۔ اس کے یہ الفاظ تھے کہ میں سعودی دارالحکومت میں جو آیا ہوں، اور یہاں پر اس نے نام لیا ایک آدمی کا کہ ابو ناصر سعودی جو ہے اس کے ہاں میرا قیام ہے اور وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، اور میں سعودی عرب کی سرزمین پر جو پہنچا ہوں اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس یہودی عالم کی آمد پر اور اس کی زیارت پر آگے سے ابو ناصر نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور اس کا بھی شکریہ ادا کیا، اور یہ بولا کہ ہمیں اس کی زیارت کا جو ہے وہ موقع ملا ہے۔ اسرائیلی ہرزوگ حاخام اس نے پھر دعائیہ کلمات بولے اور کہا کہ اللہ آپ کو برکت دے، میں پوری مملکت سعودیہ اور اس کے سعودی شہریوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، اور میں ملک سلمان اور محمد بن سلمان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے یہاں پر پہنچنے میں مکمل سپورٹ کیا۔ اسلام کے ایسے غلیظ ترین دشمن جو کہ یہود کی صورت میں ہیں اور پوری کی پوری دنیا کے مسلمان اور مسلمان علماء اور مسلمان ممالک اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہود اور نصارہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، جیسا کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس بات کو کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ کبھی بھی مسلمانوں کے دشمن، مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو آل سعود نے مکمل طور پہ جو ہے وہ یہود کو پروموٹ کیا، اور پچھلے
کئی سالوں سے ہم اس بات کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے اوپر حجاز مقدس کی وجہ سے اپنا کنٹرول جمانے کے ساتھ ساتھ فحاشی، عریانی اور بے حیائی کے کاموں میں آل سعود نے وہ کردار ادا کیا ہے جو کہ پہلے کبھی بھی سعودیہ میں نظر نہیں آتا۔ 2018 میں جب 35 سالہ پابندی ختم ہوئی تو باقاعدہ طور پہ سینما ہال کا افتتاح کیا گیا اور سینما ہال بنانے کی اجازت دی گئی، اور یہاں تک کہ جدہ پیلس میں جس وقت سینما ہال کا افتتاح ہوا تو انڈیا سے جو سلمان خان ہے اس کو بلایا گیا اور اس کے استقبال کے لیے جدہ پیلس کے سامنے اس کی افتتاحی تقریب میں سلمان خان کو ویلکم اور اس کا جو ہے استقبال کرنے والے لاکھوں سعودی شہری موجود تھے۔ بات یہاں تک کی ختم نہیں ہوتی، ابن سلمان نے لڑکیوں کو یہ جو موجودہ یعنی کہ سال گزر رہا ہے 2023 اور 2022 اور 2021 اور 2020، اس کے بعد تو بڑی تیزی کے ساتھ ابن سلمان نے یہود و نصارہ کو خوش کرنے کا جو ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ وہ سعودی عرب کہ جس کی سرزمین پر کوئی عورت جو ہے وہ بغیر پردے کے نظر نہیں آتی تھی اور شرعی پردہ ہوتا تھا، لیکن اس نے سرکاری سطح پر کوٹا دیا اور کئی شعبوں کے اندر عورتوں کو کام کرنے کی اجازت دی، اور اب جب ہم سعودی ایئرپورٹ پر جاتے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے تو وہاں پر نوجوان لڑکیاں جو بغیر حجاب کے مردوں کے ہاتھوں کو پکڑ کر فنگر پرنٹ کے سکین لیتی ہیں اور مختلف مقامات پر نظر آتی ہیں۔ بات یہاں تک بھی ختم نہیں ہوتی، اس سعودی گورنمنٹ نے پولیس یونیفارم کے اندر حرم شریف کے اندر لیڈیز کی فورس کو تعینات کیا اور بغیر حجاب اور بغیر پردے کے ٹائٹ لباس پہنا کر حرم شریف کی مقدس جگہ پر لیڈیز فورس کے طور پہ ابن سلمان نے جو ہے اس کو لانچ کیا۔ اور پھر یہاں تک کی بات ختم نہیں ہوتی کہ ریاض ہو اور جدہ ہو اس کی بات کی جائے تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مکہ اور مدینہ المنورہ شریف میں تو سینما ہال جو ہے وہ نہیں بنائے گئے۔ 2020 میں جس وقت 12 بڑے شہروں کے اندر 70 سے زائد سینما ہال کو بنانے کی اجازت دی گئی اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ کہا گیا کہ سینما ہال کھولے جائیں گے، وہاں مزید اس بات کو بھی سننے کا ہمیں موقع ملا اور انتہائی دکھ ہوا، بہت زیادہ افسوس کہ وہ شہر کہ جس کو مدینہ الرسول کہا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر، وہ شہر کہ جہاں سے لشکر اسلام نے نکل کر رومن امپائر اور پرشین امپائر کے پرخچے اڑا کر اور اپنے قدموں تلے روند کر اسلام کے پرچم کو بلند کیا، وہ شہر کہ جہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، وہ شہر کہ جس کی تلاش میں سینکڑوں سال حضرت سیدنا سلمان فارسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں اور اسلام کے دامن میں آنے کے لیے سفر کرتے رہے، وہ شہر کہ جس شہر کی قسمیں رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں اٹھائیں، وہ شہر کہ جس شہر میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت اسلامیہ کے اوپر مبنی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد رکھی۔ مدینہ شریف وہ شہر ہے کہ جو اسلام کی فتوحات کا مرکز رہا، مدینہ شریف وہ شہر ہے جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد کے جو خلفاء ہیں وہاں ان کا جو ہے پوری کی پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے کے لحاظ سے مرکز رہا۔ مدینہ شریف کے اندر 10 سینما ہال بنانے کی ابن سلمان نے اجازت دی 2020 میں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے متعلق ہمیں مکمل طور پہ علم ہے، اور قرآن مجید برہان رشید کے اندر رب ذوالجلال سورہ ہود کی آیت نمبر 78 میں ارشاد فرماتا ہے الیس منکم رجل رشید، کہ کیا تم میں سے کوئی بھی پوچھ نہیں سکتا
اب اسلام جو ہے وہ سارے مسلمانوں کا ہے، اور مکہ شریف کے اوپر اور مدینہ شریف کے اوپر، حجاز مقدس کے اوپر سب کا برابر حق ہے۔ جتنے بھی حضور کے غلام ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، خواہ وہ عرب ہوں خواہ وہ عجم ہوں، تو کیا کوئی اس سعودی گورنمنٹ سے سوال نہیں کر سکتا کہ تم نے ارض مقدس پر یہ گند کیوں کھولا، اور تم نے وہ زمین کہ جس زمین کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرم و حیا کا غسل دیا تھا، وہاں پر عریانی فحاشی کو پروموٹ کرنے کے لیے کلیدی کردار کیوں ادا کیا؟ کیا ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ ان سے یہ سوال نہیں کر سکتا؟ کیا ہم میں سے کوئی بھی ان سے پوچھ نہیں سکتا؟ اور پھر عمرہ شریف کی ادائیگی کے لیے اور حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے جس وقت مسلمان پوری دنیا سے حجاز مقدس میں پہنچتے ہیں اور ان پر غیر شرعی آل سعود کی طرف سے جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں، تو کیا ہم اس پر ان سے سوال نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے؟ اور آڑ کیا لی جاتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ شرک کرتے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات اور آثار مقدسات، یعنی کہ جس ملک کے اندر قوم عاد اور قوم سمود کے جو آثار قدیمہ ہیں ان کو تو محفوظ رکھا جاتا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت اطہار اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو تبرکات مقدسہ ہیں ان کو چن چن کر ختم کیا جاتا ہے، اور بہانہ کیا بنایا جاتا ہے کہ مسلمان جب اس جگہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو وہ شرک کرتے ہیں۔ یعنی یہ شرک کی وہ تعریف ہے جو کہ خود ساختہ ابن عبد الوہاب نجدی کے فالورز نے بنائی ہوئی ہے، جو اسیمن نے بنائی ہوئی ہے۔ آل سعود کی زیر نگرانی جو چلنے والی شؤون اسلامیہ ہے کہ جو انتظامی امور کنٹرول کرتی ہے مکہ شریف اور مدینہ شریف میں، یہ شرک کی تعریف ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، جس کے مطابق یہاں تک عملی جامہ پہنایا گیا کہ جنت البقیع کے اندر جو گزشتہ سال حضرت سیدہ خاتون جنت پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا مزار مقدس جنت المعلی مکہ شریف میں ہے، اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مقدس، اور اسی طرح کر کے دیگر جو اکابرین صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے اور جو اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ تھے، ان کی قبور کو بلڈوز کیا صرف یہ کہہ کر کہ لوگ یہاں پر شرک کرتے ہیں، اور جو قبے بنے ہوئے تھے اور عظمت کا نشان تھے اور باقی جنت البقیع کی قبور مبارکہ سے وہ قبے کے ہونے کی وجہ سے ایک ممتاز حیثیت حاصل تھی، تو ان تمام کو صرف یہ کہہ کر ختم کر دیا گیا کہ لوگ یہاں پر جو ہے وہ شرک کرتے ہیں۔ اور اب ان مقامات کو ختم کرنے کے بعد آل سعود کا نظریہ یہاں تک تھا کہ گنبد خضرا جو ہے یہ بھی معاذ اللہ استغفر اللہ پوری دنیا کے اندر شرک کا سب سے بڑا جو ہے وہ اڈا بنتا جا رہا ہے، کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے اس کی طرف منہ کر کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، لوگ اس کی طرف منہ کر کے قرآن مجید پڑھتے ہیں، لوگ جو ہے وہ گنبد خضرا کی طرف اپنا چہرہ کر کے جو ہے وہ صلاۃ و سلام کے ساتھ استغاثہ پیش کرتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ پکار تو رب ذوالجلال کے لیے ہے، اور قبلے کی طرف منہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس طرح توحید میں فرق آتا ہے، حالانکہ کوئی توحید میں فرق نہیں آتا۔ یہ ساری باتیں جو ہے وہ عوام الناس کے سامنے ہیں، اور خواص اپنی تقاریر کے اندر اور اپنی تحاریر کے اندر اور کتب کے اندر ان کے جو فرسودہ نظریات ہیں اور جو نجدی حکومت کے زیر سایہ پلنے والے علماء سو ہیں جو کہ خوارج کی نظریاتی سوچ کے حاملین ہیں اور خوارج کو پروموٹ کرنے والے ہیں، اور ابن تیمیہ اور ابن عبد الوہاب نجدی کی سوچ کو پروموٹ کرنے والے ہیں، ان کے بنائے ہوئے توحید
ان کے اوپر جو من گھڑت نظریات ہیں جن کی وجہ سے وہ پوری کی پوری امت مسلمہ کو مشرک کہتے ہیں، ان کا جواب علماء دے چکے ہیں۔ عجم سے بھی، عرب سے بھی، شام سے بھی، عراق سے بھی، فلسطین سے بھی، اور پوری کی پوری دنیا سے جو علماء اہل سنت ہیں اور جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس ہستیوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس ہستیوں کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، جو قرآن و سنت سے ماخوذ عقیدہ ہے، اس عقیدے کے حاملین جو علماء ہیں وہ ان کے ہر ایک لفظ کا جو ہے وہ پیش کر چکے ہیں۔